جناب علی، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر، اور ہمارا یہ سیگمنٹ وظائف کا سیگمنٹ ہوتا ہے۔ جناب قبلہ مفتی سہیل احمدی صاحب تشریف فرما ہیں۔ 15 رمضان المبارک ہے آج۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر، خیریت سے؟ الحمدللہ آج نصف رمضان جو ہے ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ آدھا رمضان گزر گیا ہے۔ آپ لوگوں کے سوالات آ رہے ہیں، میں شامل کرتا ہوں۔ شبانہ صاحبہ ہیں فیصل آباد سے، کہتی ہے میں سسرال میں رہتی ہوں، والدین نے شروع سے تربیت دی کہ سسرال والوں کو تبدیل نہ کروں بلکہ اپنے آپ کو سسرال کے مطابق ڈھال لوں، اور میں ایسا ہی کرتی ہوں۔ جانے کتنے معاملات میں صبر کرنا پڑتا ہے، اپنے مزاج کے خلاف کام کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود میرے سسرال والوں کو شاید مجھ سے کوئی بیر سا ہے، ہر معاملے پر مجھ سے اختلاف کرتے ہیں۔ آپ بتائیں میں کیا کروں؟ ان کا رویہ میرے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ وسیم بھائی، میں ان والدین کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو اپنی بچی کو رخصت کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ محبت سے کام لینا اور ان کے ماں باپ کو اپنے والدین سمجھنا، اپنے ماں باپ سمجھنا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ ایسی تربیت دیتے ہیں کہ بس جا کر مٹھی میں کر لینا۔ صحیح ہے، ہاں، مٹھی میں تو آنا ہے۔ جب آپ محبت پیش کریں گے تو مٹھی میں آنا ہی ہے، اور محبت سے اگر کام نہیں لیا تو پھر وہ مٹھی میں کیا آئیں گے؟ آپ کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو ذرا سا یہ ہمیں دیکھنا چاہیے، اور یہ میں اکثر کہتا ہوں، پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کوئی بچی رخصت ہو کر کسی گھر میں آتی ہے نا، تو وہ تھوڑا سا یہ سمجھے کہ میرے شوہر کے والدین جو ہیں وہ اب میرے والدین ہیں، اور اسی طریقے سے شوہر یہ سمجھے کہ میری بیوی کے والدین میرے والدین ہیں۔ اور اسی طرح اگر والدین کبھی ڈانٹ بھی دیتے ہیں نا، ہلکا پھلکا شور شرابہ بھی کر دیتے ہیں، تو کوئی بات نہیں۔ جس طرح سگی ماں ڈانٹتی ہے، سگا باپ ڈانٹتا ہے، تو کوئی بات نہیں۔ اور اس کے سسرال والوں کو بھی یہ سمجھنا ہوگا یہ ہماری بچی کی طرح ہے۔ جس طرح ہم اپنی سگی بچی کے عیبوں پر پردہ ڈالتے ہیں نا، یہ کام نہیں بھی آتا تو کہتے ہیں نہیں سب سے اچھا یہ کام کرتی ہے، ہاں اتنا بہترین بناتی کہ اللہ کی بنا ہے۔ تو جس طرح اپنی بچی کے عیبوں پر پردہ ڈالتی ہے نا، تو اس طرح وہ ساس اس کو بھی اپنی بچی سمجھے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے اس پر پردہ ڈالے اور اکیلے میں سمجھانے کی کوشش کرے۔ بہرحال میں ان کے والدین کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی لگتا ایسا ہے کہ سسرال والوں کو شاید مجھ سے کوئی بیر ہے، ہر معاملے میں اختلاف کرتے ہیں۔ تو میری بہن، آپ اپنا رویہ چینج نہ کریں۔ دیکھیں، ایک آیت کریمہ ہے، وہ تو ہے نصیحت کے معاملے میں، لیکن آپ کا اچھا رویہ بدستور رہے گا تو انشاءاللہ کہیں نہ کہیں وہ لوٹ آئیں گے۔ قرآن کریم میں ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیجئے کہ ایمان والوں کو نصیحت فائدہ پہنچاتی ہے، تو کبھی نہ کبھی وہ لوٹ آئیں گے انشاءاللہ۔ آپ اپنا رویہ چینج نہ کریں۔ تو یہ نماز کی پابندی کے ساتھ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 ہے۔ اچھا، یہ شروع ہو رہی ہے فَإِنْ آمَنُوا سے، یہاں سے نہیں پڑھنا، اصل جو پڑھنا ہے وہ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان قریب اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے ان کو کافی ہو جائے گا۔ وسیم بھائی یہ ذرا ورڈنگ دیکھیں، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے ان کے لیے کافی ہو جائے گا، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے، سب سن رہا ہے، سب جان رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ میری بہن میری بہن یہ، اور اس کے علاوہ جتنی بہنوں کا یہ مسئلہ ہے وہ یہ پڑھ سکتی ہیں، کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ عصر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھ لیں، اور کوشش کریں کہ جائے نماز پر بیٹھ کر نماز کے بعد ایک توجہ کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھیں، اور ترجمے پر غور کرتے ہوئے اور اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہوئے پڑھیں۔ اول آخر مختصر سا 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ دنوں میں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور وہ آپ کو سمجھ جائیں۔ دوسرا یہ کہ صمد، یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ اس کا
کا مطلب ہے بے نیاز، ہر چیز سے بے نیاز. تو یا سمد ہو یا اللہ ہو، چلتے پھرتے اس کا ورد رکھیں، چاہے وضو ہو یا نہ ہو. اللہ رب العالمین انشاءاللہ آپ کو بے نیازی عطا فرمائے گا کیا بات اور آپ کے دل میں خیال تک نہیں آئے گا انشاءاللہ. کیا بات، واہ واہ، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. اچھا ہم سب ایک اگر مختصر تھوڑا سا وقت رہ گیا لیکن بتاتے ہیں، لوگ روزی کے حوالے سے بہت سوال پوچھتے ہیں. جو بے روزگار ہیں وہ روزی کے حوالے سے پریشان ہیں، جو برسری روزگار ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم جتنا کام کر رہے ہیں اس کے حساب سے ہمیں ریوارڈ نہیں مل رہا، یا پروموشنز نہیں مل رہی، یا ہائر اپس راضی نہیں ہیں. تو مطلب ذرا بطور مجموعی روزی کے رزق میں اضافے کے لیے یا رزق حاصل کرنے کے لیے اس میں کچھ اگر بتا سکیں. یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. میں سمجھتا ہوں کہ تمام ویورز کا یہ سوال ہوگا. صحیح ہے. رزق میں ترقی کون نہیں چاہتا، نوکری میں پروموشن کون نہیں چاہتا. اچھا میں ایک بات سجیسٹ کروں گا کہ جو بھی وظیفہ پڑھے نا، اس وظیفے کو پڑھتے ہوئے اپنا حال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھیں صحیح. اور یقین کے ساتھ پڑھیں. جتنا یقین آپ کا کامل ہوگا، اور عاجزی کے ساتھ پڑھیں. ہاں اللہ رب العالمین حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ انا عند فرمایا کہ میں اپنے بندے کے انا عند عبدی ظن، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. تو جتنا پکا یقین ہوگا انشاءاللہ آپ کا کام اتنا جلدی ہوگا. اور عاجزی کی جو میں نے بات کی، تو یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ من کان اضعف کان الرب بھی الطف، کہ جو جتنا زیادہ عاجزی کا اظہار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اتنا زیادہ لطف و کرم فرماتا ہے. کیا بات ہے، واہ واہ. اللہ تعالیٰ کو اکڑ پسند نہیں ہے، عاجزی پسند ہے، اس کی بارگاہ میں رونا پسند ہے. زمین پہ اکڑ کے مت چلو. ہاں. سورہ مائدہ 7واں پارہ اور اس کی آیت نمبر 114 یعنی 114 نمبر آیت ہے. ویسے تو یہ شروع ہو رہی ہے قال عیسی ابن مریم اللہم یہاں سے، لیکن آپ کو پڑھنی ہے ربنا یہاں سے. اوکے. ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولینا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. اچھا یہ آیت نمبر 114 ہے سورہ مائدہ 7واں پارہ. اور یہ 114 ٹھیک. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے حواریین نے ساتھیوں نے بہت زیادہ زور دیا تو آپ نے رو رو کر یہ دعا فرمائی تھی. اور اس کے بعد آسمان سے دسترخوان نازل ہوا تھا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار، تو آسمان سے ہم پر دسترخوان نازل فرما جو ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید بن جائے، اور تو ہمیں رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے. میرے بھائی یہ روزانہ کوئی بھی نماز کا وقت مقرر کر لیں، کوئی بھی نماز مقرر کر لیں، اس نماز کے بعد 11 مرتبہ اس کو پڑھ لیں، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ سب کے، کسی کے رزق میں کمی ہے، کسی کی نوکری میں پروموشن نہیں ہو رہی، کسی کے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، کسی کے گھر میں کھانے پینے میں کمی ہے، یہ پڑھے انشاءاللہ یہ ساری ضروریات کے لیے یہ وظیفہ کفیل ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. زبردست، بہت شکریہ، بہت نوازش. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ذرا زیادہ سے زیادہ وظائف شامل کریں اس میں. کل بھی یہی کوشش جاری رہے گی انشاءاللہ.